نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ احباب عزیز و کار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج اس کا موضوع ہے یزید پلیت ہے، یزید جہنمی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یزید لعنتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اس موقف کو انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے، سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 23 اور 22 کے اندر اللہ پاک کا فرمان ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا ان قریب، ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ، اگر تم حکمران بن جاؤ، یا اگر تمہیں تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد برپا کرو گے، فی الارض، زمین میں، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو کیا تم زمین میں فساد برپا کرو گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتے کاٹو گے۔ کیا تم رشتے جن کے جوڑنے کا حکم ہے، حکومت کے بعد ان کو کاٹ ڈالو گے؟ اگر تو یوں کرو گے، اولئک الذین، تو ایسے ہی لوگوں پر لعنہم اللہ، کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اب بندہ اگر کسی تاریخ اور حدیث کی طرف نہ ہی جائے، جو کردار اس پلید شخص کا تھا یزید کا، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے، ایک سادہ سا بندہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہی نہ ہو، صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یزید پلید بھی ہے، یزید پہ رب کی لعنت بھی ہے۔ دیکھیں نا کتنا واضح لفظوں میں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا ان قریب، ان تولیتم، تمہیں حکومت اگر مل جائے، تمہیں اگر کیا مل جائے، فرمایا ان تفسدوا، یہ کہ تم فساد برپا کرو گے، فی الارض، زمین میں۔ آپ میں سے کس کو پتا نہیں ہے کہ یزید نے جو فساد برپا کیا ہے، شاید فساد نہیں، ایسا فساد کبھی نہیں دیکھا جو فساد اس بے غیرت نے برپا کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَتُقَطِّعُوا، اور کاٹ ڈالو گے تم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، کس چیز کو؟ ارحامکم، اپنے ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا رب رسول کا حکم ہے، تم ان رشتوں کو کیا کرو گے؟ کاٹ ڈالو گے۔
فرمایا اگر تو یوں کرو گے، اگر تو یوں اولئک الذین، تو پھر جو بھی اس طرح کرے گا لعنہم اللہ، اس پہ کس کی لعنت ہوگی؟ اب بھی کوئی بندہ کہے نہیں وہ امیر المومنین ہے، نہیں وہ ہمارا خلیفۃ المسلمین ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں میں اس پہ نہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو اس کو اپنا مانے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی یزیدی گروپ ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ۔ دیکھیں ایک بندہ اتنا ظلم برپا کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں وہ ہمارے ابا جان ہے، تو پھر لعنت تو ایسے ابے پہ بھی اور ایسے بیٹوں پہ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کوئی سختی تو نہیں کی، کوئی غلط جملہ تو نہیں بولا، وہی عرض کر رہا ہوں جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یار یہ کیسا ظلم ہے، ایک بندہ یہاں چوک میں کھڑا ہو کر جو انسان اس کو سامنے نظر آئے حق کی آواز بلند کرنے والا، وہ اس کو بے دردانہ ظلمانہ قتل کیا جائے اور شراب پیے جائے، ماں بہن کی عزت کا خیال کیے بغیر جو اس کو اچھی لگے اپنے پاس بلاتا جائے، اور ایک بندہ کہے یہ اچھا کام کر رہا ہے، تو جس نے اس پہ لعنت ہے جو اس کو کہہ رہا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ لعنت بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ آپ کو پتا ہے برائی کرنے والا اور اس بدمعاش کو اچھا جاننے والا دونوں اسلام میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ سرکار کا فرمان ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما او کما قال الاسلام۔ رشوت اسلام میں حرام ہے، رشوت اسلام میں کیا ہے؟ میں اپنے اس اصول پہ اس حدیث کو لے آیا ہوں کہ جو برے کو برا نہ کہے بلکہ کہ یہ بھی اچھا ہے، رب کہتا ہے تو بھی اس کا برابر کا شریک ہو گیا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ اور اس کے رسول کی کس پہ؟ الراشی، رشوت لینے والے دینے والے پر۔ یہ دونوں تو چلو گناہ گار ہیں، ایک دے رہا ہے اور دوسرا، اور آگے تیسرے کو بھی سرکار نے بیچ میں رکھا ہے جو ان دونوں کا چمچہ ہے۔ آپ دفتروں میں جائیں نا تو ادھر ایک بندہ اجنبی ہوتا ہے، رشوت دینے کی دنیا میں یہ بیچارہ پہلی دفعہ کام کرانے گیا، اجنبی ہوتا ہے، اور آگے جو وہ درندہ بیٹھا ہے، درندہ صرف وہ افسر جس کو حکومت اس کی اس ٹائمنگ کی تنخواہ دیتی ہے، اور وہ درندہ جو کام کرانے جائے وہ کہتا ہے نہیں تو بھی مجھے کچھ دے گا تو پھر میں تیرا کام کروں گا۔ اس بدمعاش سے پوچھا جائے پھر تو حکومت سے جو ماہانہ 1000 روپے لیتا ہے یہ کس کام کے ہیں؟ اگر آنے والوں سے ہی حکومت نے تجھے ان لوگوں کا نوکر رکھا ہے، وہ آج ہمارے اوپر حاکم بنا بیٹھا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ افسر حقیقت میں آپ لوگوں کے نوکر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان سے پوچھیں حکومت جو تمہیں پیسے دیتی ہے یہ کس بات کے پیسے ہیں؟ کیا تمہاری کوئی شکل زیادہ خوبصورت ہے اور لوگوں سے؟ کیا تمہارا کوئی نسب والا ہے اور لوگوں سے؟ نہیں، اس بات کے پیسے ان کو ملتے ہیں کہ تم عوام الناس کی خدمت کرو، عوام الناس کے تم ملازم اور نوکر ہو۔ لیکن کیا کریں، اول سے آخر تک جو بدمعاش بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی ان بدمعاشوں سے پوچھنے والا۔ اب وہ بدمعاش اپنے چمچے چھوڑے ہوئے کہ ڈائریکٹ آنے والا مجھ سے کس طرح رابطہ کرے گا؟ بندہ جائے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے دے دیں میں پہنچا دوں گا، آپ مجھے دے دیں۔ سرکار نے فرمایا والرائش یمشی بینہما، جو اس افسر اور اس اجنبی کے درمیان ایک چمچہ ہے، فرمایا اللہ رسول کی اس چمچے میں بھی لعنت ہے، حالانکہ نہ اس نے لی ہے نہ اس نے دی ہے، وہ لینے دینے والوں کو صرف ملا رہا ہے، ان کو اچھا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ۔ سرکار نے فرمایا ان تینوں پہ رب رسول کی لعنت ہے، ان تینوں پہ رب رسول کی کیا ہے؟ تو پھر جو یزید کے کاموں کو آج اچھا کہے، جو حکم یزید کا ہے وہی اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ شخص کوئی بھی ہو۔ اب اللہ جل شانہ نے
جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر فرمایا کہ کیا اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں کیا پھیرو گے؟ فساد برپا کرو گے اور ان رشتہ داروں کو کاٹو گے جن کے جوڑنے کا اللہ نے کیا دیا ہے، رسول اللہ نے کیا دیا ہے، حکم دیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حنفی مفسر، تفسیر کا نام ہے روح المعانی، تفسیر کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مزے کی بات ہے، اس کا مصنف بھی آل رسول کا فرد ہے، اس کا مصنف بھی سید زادہ ہے، السید محمود آلوسی رضی اللہ عنہ۔ اس شخص نے قرآن مجید کی عربی تفسیر لکھ کے 30 جلدیں پوری کی ہیں، اتنا بڑا مفسر قرآن۔ ایک قرآن کی جلد پہ جب عربی میں اس نے قلم اٹھایا، تفسیر کی دنیا میں 30 جلدیں بنا ڈالی۔ آپ اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، امام سید محمود علوسی رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، اُسْتُدُلَّ بِهَا اَيْضًا عَلَى جَوَازِ لَعْنِ یزید۔ آپ فرماتے ہیں اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کس چیز پر؟ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ یزید، کہ یزید پہ لعنت جائز ہے، یزید پہ لعنت کرنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اسی آیت سے علماء نے استدلال پکڑا۔ اب استدلال بھی سنیں کس امام نے پکڑا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان الامام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لما سألہ والدہ عبداللہ عن لعن یزید، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل تشریف فرماتے ہیں، یہ ائمہ اربعہ میں سے ایک شخص ہیں، جو ائمہ اربعہ ہے نا، فقہ کے 4 امام مشہور و معروف، ان میں سے ایک امام کا نام امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اور جس غوث کی 11ویں پہ سنی اکثر پڑھتے ہیں، جس غوث کے نام لیتے ہیں، وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، یاد رہے۔ اور وہ بھی سنیں جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، یہ غوث اعظم تو رفع یدین کرتے تھے، تم نہیں کرتے۔ بھائی مانو میں تم سے پوچھتا ہوں، غوث اعظم جو رفع یدین کرتے تھے، میں بھی کہہ رہا ہوں کرتے تھے، وہ تمہاری طرح غیر مقلد ہو کے کرتے تھے یا امام احمد بن حنبل کی تقلید میں کرتے تھے؟ اگر تو غیر مقلد ہو کے کرتے تھے پھر تو تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ کرتے تھے کسی امام کی اقتداء کرتے ہو تو پھر تم جھوٹ بولتے ہو، پھر تم کیا بولتے ہو؟ ہمارا تم سے رفع یدین پہ یقین جانے کوئی اختلاف نہیں، تم پوری نماز میں 10 مرتبہ کرتے ہو، میں کہتا ہوں 100 مرتبہ کرو، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض، میں کون ہوں تو میرے امام کو اعتراض نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک رفع یدین کرنے والا کافر نہیں ہے، رفع یدین کرنے والا بد مذہب نہیں ہے، رفع یدین کرنے والا مجرم بھی نہیں ہے۔ ہمارا اس بات پہ تو تمہارے ساتھ کوئی اختلاف ہی، کیونکہ یہ تو ہمارے اہل سنت کے 3 ائمہ کا مسلک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ عنہ اجمعین کا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض آتا ہے سرکار علیہ السلام کی ذات کے متعلق، جب تم سرکار کی گستاخیاں کرتے ہو اس وقت ہم کہتے ہیں کائنات کا کوئی فرد ہو، خواہ وہ سرکار کا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سرکار کے باپ کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی زبان سرکار کے خلاف استعمال کرے تو پھر قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن اس پہ کیا بھیجتا ہے؟ اور قرآن اس کو جہنمی کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بتائیے یہ سرکار کا خونی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ابو لہب سرکار کا حقیقی چچا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ جہنمی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ صرف سرکار کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، سرکار کے خلاف کیا کرتا تھا؟ یہ تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، نام اونچی کہنے پہ کوئی اختلاف، یعنی کفر اور بد مذہبیت کی دنیا میں نہ ہاتھ یہاں مانگنے پہ ہم تم سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تم یہاں مانگتے ہو، میں کہہ رہا ہوں سار کے اوپر مانگ لو، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو آمین اونچی کو، میں کہہ رہا ہوں آپ سے کوئی اختلاف نہیں، بد مذہبیت اور کفر کی دنیا میں، گستاخی کی دنیا میں کوئی اختلاف نہیں، میں کہتا ہوں تم کہتے ہو آمین اونچی کو،
میں کہتا ہوں تم اپنی مساجد میں جس طرح اسمبلی ہال میں ہر ممبر کے سامنے مائک ہوتا ہے، تم ہر نمازی کے گلے میں مائک لٹکا دو اور وہ بلند آواز سے آمین کہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے؟ ہمارا اختلاف تم سے ہے، ذات مصطفیٰ کریم اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنا چھوڑ دو۔ تم ہمارے سنی بھائی ہو، تم ہمارے سنی، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ذاتیات کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ ایسا اختلاف ہے، یہ نفوس قدسی ایسی ہیں، اگر ایک امام ہمارا باپ بھی بولے تو ہم اس کو بھی خدا کی قسم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ قبر و آخرت میں ہمارے باپ نے ہمیں نہیں چھڑانا بلکہ سرکار مدینہ نے آ کے ہمیں چھڑانا ہے۔ غور کریں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے لما سألہ ولدہ عبداللہ، آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا ان لعن یزید، ابا جان بتائیں یزید پہ لعنت کی جائے گی کہ نہ کی جائے، اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں، قال کیف لا یلعن من لعنہ اللہ تعالی فی کتابہ، فرمایا بیٹا جس پہ اللہ اپنی کتاب یعنی قرآن میں لعنت بھیج چکا ہو، ہم اس پہ لعنت کیوں نہ بھیجیں؟ دیکھیں کیسے پیارے جملے، قال کیف لا یلعن، یہ کیسا انصاف ہے کہ اس پہ لعنت نہ کی جائے، من لعنہ اللہ تعالی فی کتابہ، جس پہ اللہ نے قرآن میں لعنت نازل کر رکھی ہے، فرمایا بیٹا ہم اس پلید پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس پلید پہ لعنت۔ اب بیٹے کا اگلا سوال اسی جواب پہ، فقال عبداللہ رضی اللہ عنہ قد قرأت کتاب اللہ عز و جل فلم اجد لعن یزید، عرض کی ابا جان میں نے الحم شریف سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو پڑھا ہے، کئی بار پڑھا ہے، فلم اجد لعن یزید، مجھے تو پورے قرآن میں کہیں یزید کی لعنت کا مسئلہ ملا، ہر ایک کے اپنے علم کی بات ہے نا جی، یہ بیٹا ہے وہ باپ ہے، وہ امام وقت ہے، وہ ایک پورے مسلک کا فقہ کی دنیا میں مقتدا میں ہے، جن کی اقتداء کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا بیٹا تو نے قرآن پڑھا تجھے یزید پہ لعنت کا مسئلہ ملا؟ فرمایا دیکھ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، پھر دیکھنا کہ یزید پہ لعنت کا مسئلہ کس طرح قرآن بیان کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فوراً فقال الامام ان اللہ تعالی یقول، فرمایا بیٹا سن، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ نے فرمایا ہے، فَهَلْ أَشَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، وہی آیت جو ہم نے ابتداء تلاوت کی، امام احمد بن حنبل نے تلاوت کی، فرمایا بیٹا تو نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 کو تلاوت نہیں کیا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَهَلْ أَشَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، بس کیا ان قریب، کیونکہ قرآن کا نزول اس یزید بغیرت کی حکمرانی سے کئی سال پہلے ہوا، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَحَلْ أَسَيْتُمْ، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد اگر انہیں حکومت ملے، جب نزول ہو رہا تھا اس وقت نہیں، فَحَلْ أَسَيْتُمْ تھوڑی دیر بعد جس کو حکومت ملے، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ فرما رہے بیٹا، امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، یزید پہ لعنت کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، فرمایا بیٹا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا تمہیں ان قریب اگر حکومت مل جائے تو تم زمین میں کیا فساد کرو، کیا برپا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، کیا زمین میں فساد پھیلاؤ گے؟ وتقطعوا ارحامکم، اور رشتوں کو تم توڑو گے، فرمایا بیٹا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی ایسے لوگوں پہ کیا ہے؟ اب فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ، اب بتا تجھے یزید کی لعنت کا مسئلہ قرآن سے سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ عرض کی ابا جان بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آیا، بڑے اچھے طریقے سے۔ غور کریں، قرآن بھی جس بے ایمان پہ لعنت بھیج رہا ہو، قرآن جس کے کردار پر لعنت کے فتوے دے رہا ہو،
اور ایک بندہ تم کچھ کہتے ہو، قرآن کچھ کہتا ہے اور تم ہمارے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑا کرنا ہے تو پھر قرآن سے کرو یا قرآن کے نازل کرنے والے سے کرو، ہمارا کیا قصور ہے؟ اتنا قصور ہے تمہاری عاقبت کو سنوارنے کے خیال سے، اس نیت سے تمہاری غلطیوں پہ متنبہ کر رہے ہیں کہ آج وقت ہے ان غلطیوں کو چھوڑو، تمہیں دلائل بھی دے رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی طرف سے گفتگو کیا جانا، تمہیں قرآن و حدیث سے دلائل بھی ہم پیش کرتے ہیں، تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ یار ان لوگوں نے ہماری غلطیاں نکال کے ہم تک پہنچا کے ہماری قبر و آخرت کے بارے میں ہمیں درس دیا ہے، لیکن تم ایسا بے ایمان ہو جو تمہاری غلطیاں تمہیں سمجھا، تم سمجھتے ہو سب سے بڑا دشمنی ہمارا یہی ہے۔ حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے جو ہمیں شرعی غلطی پہ متنبہ کرے اس جیسا عظیم ہمارا کوئی خیر خواہ اور ہو سکتا۔ دیکھیں نا، میں اگر نماز نہ پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا اگر میں نماز، کسی بھائی نے آ کے میرا ذہن بنایا کہ آپ مسلم ہیں، آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مان چکے ہیں، اسلام قبول جو یہ کر لے تو اس پر کتنے وقت کی نماز فرض ہوتی ہے؟ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا دشمن ہوگا؟ اس جیسا خیر خواہ تو دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ کوئی اسی طرح کی نیکی میرے ساتھ کرے، وہ بھی اس جیسا خیر خواہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو کسی کی غلطی بتائے دلائل کی روشنی میں، وہ اس بندے کا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ اگلا سمجھے نہیں یہ میرا دشمن ہے، تو اس جیسا کوئی بدماش اور ملے گا کائنات میں؟ تو ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ تو عمل کی دنیا کا خیر خواہ ہے، ہم تمہیں تمہارے عقائد کی غلطیاں بتاتے ہیں، ہاں تم کو ہو جی نہیں تم غلط کہتے ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، آؤ مل جل کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے۔ جس مسئلے پہ ہم کلام کرتے ہیں، چاہے لوگوں کے ہم ذمہ دار نہیں، علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، جس مسئلے پہ اہل سنت کے علماء حقہ تمہیں سمجھاتے ہیں، کسی مسئلے پہ تمہیں اعتراض ہو، ہم تمہارے کو ذاتی یا جانی دشمن نہیں ہیں، آؤ میدان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ فتنہ نہ برپا کرنا، پیار محبت کی فضا میں آ کے گفتگو کر لو، جو قرآن و سنت کی روشنی میں حق آئے گا اگر تم ثابت کر دو گے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس حق کو ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ممکن ہے میں غلطی پہ ہوں، اگر ہم حق ثابت کر دیں تو پھر تم بھی مسلم کہنے کے دعوے دار ہو، پھر تمہیں بھی اس حق کو قبول کرنا پڑے گا، لیکن اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم تو ایک چھوٹے سے ادارے میں بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ چیلنج کیا ہے، بہت سارے بزرگوں نے، حال ہی میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے پوری اہل حدیث کی قوم کو یہاں سے لے کر سعودی عربیہ تک پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو اس شخص نے چیلنج دیا کہ کسی مسئلہ اہل سنت میں تمہیں اختلاف ہو، ہم تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب کوئی آئے نہ میدان میں۔ دیکھیں نا، دو بندے مختلف گفتگو کے قائمین اور ایک بندہ دعوت ہے یار مل کے بیٹھ جاتے ہیں، جو غلط ہوگا وہ دوسرے کی بات کو، یہ بندہ انصاف والا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی کام ہے اور ان کے توسل سے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ 1400 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں اسلام کی، ہمارے تمام بزرگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر تمہیں یوں سمجھ نہیں آتی تو سامنے آ جاؤ، تمہیں یوں سمجھ نہیں آتی تو سامنے آ جاؤ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جب اس بیمان کو سمجھا کے لکھ کے تقریریں کر کے اس کی سمجھ میں آیا، فرمایا او مرزا غلام احمد قادیانی بیمان، اگر تیری سمجھ میں یوں نہیں آتا تو میرے سامنے آ جا، تیری سمجھ میں یوں نہیں آتا تو میرے، کوئی ناراضگی نہیں، گفتگو کریں گے، جس کی گفتگو حق کی جانب جائے گی دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بیمان آیا، حق دیکھا لیکن مانا، یہی تو ظالمین کی صفت ہے، حق دیکھ کے بھی نہیں مانتے، حق دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان وہ قرآن تھا۔ اب ایک حدیث آج کے درس میں، اس کے بعد درس ختم۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ
وَكُلُّ نَبِيٍّ يُسْتَجَابُ۔ غور کریں، امی جان حدیث کی راوی ہیں۔ حدیث کی راویہ کون ہے؟ مسلمانوں کی امی جان، سیدہ طیبہ حاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ سیدہ عائشہ حدیث کی راویہ ہیں۔ تمہارے ہاں تو اس حدیث پہ سند پہ کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم کم از کم سیدہ عائشہ کو تو مانتے ہو نا۔ تمہارے ہاں تو اس حدیث کے سند پہ کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری کہ اس حدیث کی راویہ مسلمانوں کی ماں ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ اس راوی پہ کلام کرنے کو اتنا ہی کافی ہے۔ جو بندہ اپنی ماں کی زبان پہ ہی اعتماد نہ کرے، اور ماں بھی وہ جو سرکار کی بیوی بھی ہوں، اور بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور بہت بڑی مفتیہ اسلام بھی ہوں، جنہوں نے خود دین سرکار سے سیکھا ہو، ان کے علم میں کوئی کمی ہے؟ عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے جا کے دین کے مسائل سیکھا کرتی تھیں۔ اب بہت بڑی عالمہ متقی اور پرہیزگار سرکار کی بیویوں میں شامل ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ میں نے رسول اللہ سے سنا، گویا حدیث مرفوع ہے، سند سرکار تک جا پہنچی ہے، سند سرکار علیہ السلام کی ذات تک حدیث مرفوع۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ستتن، 6 خصلتیں ایسی ہیں، 6 افعال، 6 کام ایسے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی کوئی شخص کر لے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ لعنتہم، فرمایا میں خود نبی ہو کے اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، خود نبی ہو کے اس پہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، لعنہم اللہ، اور ایسے کاموں کے ارتکاب کرنے پہ اللہ بھی کیا بھیجتا ہے؟ 2 لعنتیں آ گئی۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُسْتَجَابُ، اور فرمایا رب کا ہر نبی اس پہ لعنت بھیجتا ہے، رب کا ہر نبی اس پہ۔ اب وہ 6 کام کون سے ہیں؟ غور کرنا، 6 کام جب حدیث کی روشنی میں آپ سنیں گے آپ کا ایمان گواہی دے گا۔ سرکار تو فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کرے اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور تمام انبیاء اور رسول بھی۔ ان 6 میں کوئی ایک کرے، جب آپ پڑھ لیں گے حدیث کو سن لیں گے تو آپ کا ایمان کہے گا یزید تو یہ 6 کے 6 کر گیا ہے، یزید تو 6 کے 6 کر گیا ہے۔ سننا احدھا، ان میں سے پہلا کام الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے کا خواہش مند ہو۔ اللہ کی کتاب میں کیا کرنے کا؟ اب یزید کے جملے سنو، البدایہ والنہایہ سے سنو، حافظ ابن کثیر کی زبانی سنو، کیا کہہ رہے ہیں؟ الزائد فی کتاب اللہ، کہ جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرے، اپنی طرف سے تفسیر غلط کرے، غلط تعبیر پیش کرے، اس پہ اللہ اور تمام نبیوں اور سرکار کی کیا ہوتی ہے؟ اب سنیں، یہ بے ایمان جب شراب پیتا تھا، کون؟ یزید پلید جہنمی۔ یہ بے ایمان جب شراب پیتا تھا، کیونکہ حکمران وقت تھا، اس کو خدشہ لاحق ہوتا تھا کہ میری شراب پہ کہیں لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ اپنی حکومت کے دبدبے اور روب کی وجہ سے یہ بے ایمان اپنے ارد گرد بیٹھنے والے چمچے کرچوں کو کہتا تھا ما قال ربک ویل للذین شربوا، کہتا تھا اے لوگوں، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ویل، کہ بربادی ہے للذین، اس شخص کے لیے شارب الخمر، جو کیا پیے۔ فرمایا اس بے ایمان نے کہا اللہ کا یہ فرمان پورے قرآن میں کسی جگہ ملتا کہ شراب پینے والوں کے لیے ویل ہے، بلکہ کیا کہتا؟ قرآن میں یوں آیا فویل للمصلین، فویل لل، آدھی آیت پڑھتا جو آج اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس نے بھی اسی طریقہ کار سے کام لیا تھا۔ آدھی آیت پڑھی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ پڑھتا تھا
आदियात पढ़ के लोगों को गुमराह करता, कहता देखो कुरान कह रहा है बर्बादी है, वैल है लिल मुसल्लीन, किन के लिए? नमाजियों के लिए। अगला मफहूम तो बताता ही नहीं था ना कि उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को कज़ा कर देते हैं, पढ़ते हैं लेकिन कज़ा करके पढ़ते हैं। कुरान कह रहा है उन नमाजियों के लिए जहन्नम है, और उसने मुतलक कहा, कुरान कह रहा है नमाजियों के लिए जहन्नम है, शराबियों के लिए जहन्नम। तो उसने किताब में ज्यादती की कि ना की? अपनी तरफ से जुमले बढ़ाए। नंबर 2, बहुत सारी बातें और भी हैं, हम आपको फकत समझाने के लिए, क्योंकि अलाक़िल व तकफ़ील इशारा, अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। दूसरी बात जो सरकार ने इरशाद फरमाई, फरमाया वल मुकज़्ज़िबु बिक़दरिल्लाह, जो अल्लाह की तकदीर को झुठलाने वाला हो। यह भी इस बेईमान के अंदर मामला, जो रब की तकदीर है, जिस तरह रब ने दीन इस्लाम के लिए लिखा, इसने उस निज़ाम को, उस शरीयत को तब्दील करने की क्या की? बाकायदा सरकार का फरमान भी है, फरमाया मेरी सुन्नत पे रहेगी, मेरे तरीके पे काम चलता जाएगा मेरे दीन का। सबसे पहला शख्स जो मेरी इस सुन्नत और दीन को बदलेगा, अव्वल मा युबद्दल, जो सबसे पहला शख्स तब्दील करेगा सुन्नती, फरमाया मेरी सुन्नत को, युकालो, उसको कहा जाएगा यजीद। फरमाया वो यजीद नामी शख्स होगा, मेरे दीन को सबसे पहले आके वो तब्दील करने की कोशिश करेगा। ये तो सरकार का पहले से फरमान भी मौजूद था। तीसरी बात, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल मुतसल्लितु बिल जबरूत, वो जबरदस्ती हुकूमत में बादशाह बन जाएगा, मुल्क का वाली बन जाएगा, लेकिन बिल जबरूत, किस तरह बनेगा? जबरदस्ती बनेगा, हालांकि वो हाकिम बनने का शरन मुस्तहिक नहीं होगा। और यजीद ने यही निजाम किया, ये हाकिम वक्त होने का अहल, क्योंकि इस्लाम में शराबी हाकिम वक्त नहीं हो सकता, इस्लाम में बेनमाजी हाकिम वक्त नहीं हो सकता, इस्लाम की रोशनी में कंजरियों को अपनी महफिल में नचाने वाला, शराब पी के उन औरतों को डांस पे किराए पे ले आके उनसे डांस करवा के खुश होने वाला, और उन औरतों से गाने बाजे सुनने वाला, उन औरतों की गाने बाजे की महफिल सजा के उनको नचवाने वाला कभी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? और यह काम यजीद किया करता था। यजीद शराब पीता और अपने इर्द गिर्द की वो फाहिशा, वो सानिया, वो गंदी औरतें जो डांस और नाचने और गाने बाजे का काम किया करती थी, उनको ये बेगैरत किराए पे बुलाता, अपने महल में उनसे गाने बाजे सुनता, उनको नचवाता और शराब पी के बदमस्त हो जाता। शराब पी के हुसैन का दम भरने वालों जरा अपने घरों में भी ख्याल करें, अपने फंक्शनों की तरफ भी निगाह दौड़ाएं, अपने घरों में मीडिया के जरिए जो जहर घोला जा रहा है उसकी तरफ भी निगाह दौड़ाएं। इस बेगैरती और फहाशी को रोकने के लिए मेरे इमाम ने इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी पेश की है। वो कैसा हुसैनी है जिसके घर में दिन रात गाने बाजे चलते हैं, कन्या फिल्मों ड्रामों की रोशनी में नाचती है, या उनकी मुख्तलिफ फंक्शनों में कंजरों को बुलाया जाता है, जिनमें आके वो कंजर नाचते भी हैं, वो गाने बाजे भी गाते हैं। जरा उम्मत मुस्लिम भी होश के नाखुन ले, हमारा ये तर्ज अमल हुसैनी नहीं, ये तर्ज अमल शरीयत वाला नहीं, बल्कि ये यजीद के ख्वाब की ताबीर है। ये यजीद के ख्वाब की उम्मत मुस्लिमा को भी गौर करना चाहिए कि हम किस किरदार की तरफ मुंतकिल होते जा रहे हैं, और शरीयत ने हमें कौन सा किरदार अपनाने का हुक्म दे रखा है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया जबरदस्ती आ जाए फिर क्या करे, ले यो इज्जत मन अज़ल्लाहुल्लाह, उसको इज्जत दे जिसको अल्लाह ने जलील कर रखा है, उसको मनसब दे हुकूमत के जो मनसब के अहल। यजीद ने यह काम किया कि ना किया? सरकार ने मजीद फरमाया वो यसिल्ला मन अअज़्ज़हुल्लाह, जिन लोगों को अल्लाह ने इज्जत के ताज पहना रखे हैं, वो मुसल्लत होने वाला हाकिम उन लोगों की तौहीन करेगा। उन लोगों की क्या करेगा? बताएं, अहले बैत इत्तेहाद को अल्लाह ने दुनिया व आखिरत में इज्जत के ताज पहनाए हैं कि नहीं पहनाए? इन लोगों की तौहीन यजीद ने किया कि नहीं की? तीसरा काम भी इस बदमाश ने किया। चौथा काम वल मुस्तहिल्लु लिहरामिल्लाह,
سرکار نے فرمایا جو بیت اللہ شریف میں کام حرام ہے، اللہ رسول نے بیت اللہ میں جن کاموں کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ والمستحل، کوئی شخص اگر انہی کاموں کو بیت اللہ میں حلال کر دے تو اس پہ بھی اللہ اور تمام نبیوں کی کیا ہوتی ہے؟ بتائیں اس بے ایمان نے اپنی فوج کے لیے حرمین شریفین کو ان کاموں کے لیے اجازت دی کہ نہ دی جو کام شریعت میں حلال نہیں تھے؟ مدینہ منورہ میں 3 دن اور 3 رات کے لیے حرم شریف کے اندر، مدینہ بھی حرم ہے یاد رہے، کعبے کو حرم خلیل اللہ نے بنایا، مدینے کو حرم سرکار مدینہ نے بنایا ہے۔ یہ باقاعدہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس نے مدینہ پاک میں اپنی فوج کے لیے مسجد نبوی کے اندر رہتے ہوئے شراب پی کر مدینہ منورہ کی پاک دامنہ عورتوں سے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے زنا کو حلال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر کوئی نہ مانے، میں تمہارے گھر سے کہہ رہا ہوں، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس تاریخ کو نقل کیا ہے کہ اس بے غیرت نے اپنی فوج کو کہا تھا کہ مدینے کی پاک دامنہ عورتوں سے میں نے 3 دن اور 3 رات کے لیے اے میری فوج تمہارے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر معاذ اللہ زنا کو حلال کر دیا ہے۔ اور مسجد نبی میں اس کی فوج نے شرابیں پی، مسجد نبی میں اس کی فوج نے زنا کاری کی، مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ اس کی فوج نے اپنے غلیظ قسم کے جانور باندھے جو ادھر ہی کیا کیا کرتے تھے، بول و براز۔ مسجد نبی شریف کے اندر 3 دن اور 3 رات تک اذان ہوئی۔ پوری تاریخ اسلام میں اگر کبھی مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی تو سن 63 ہجری تھی، یزید حکمران تھا، اس کی فوج گئی، ان بے ایمانوں نے وہاں کے کئی اجلہ صحابہ کو ذبح کیا، کئی اجلہ صحابہ کو اپنی ظلم کی تلوار کے ساتھ ذبح کر کے ان لوگوں کا ناحق خون کیا، اور کئی اجلہ صحابہ اور تابعین کے حفاظ میں سے 1700 کی تعداد آتی ہے، ان لوگوں نے ان کو مسجد نبی کے ارد گرد شہید کیا۔ اور حرم شریف کے اندر اس بے ایمان نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر جو ظلم ڈھائے وہ تاریخ کے اوراق پر آج بھی واضح طور پہ موجود ہیں کہ اس نے حرمین شریفین کے اندر جو چیزیں اللہ رسول نے ہر جگہ حرام کی تھی، اس نے حرمین شریفین میں ان کو حلال جانا، ان چیزوں کو کیا جانا؟ حلال جانا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ۔ سرکار کی اس حدیث کے اس جملے کو غور سے سنیں وہ لوگ جو آج یزید کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس شخص پہ بھی، اس کے اس کرتوت پہ بھی اللہ بھی لعنت کرتا ہے، میں بھی لعنت دیتا ہوں۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُسْتَجَابُ، اور اللہ کا ہر نبی بھی کس پہ؟ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ اِطْرَتِي، جو میری آل کے بارے میں اللہ پاک نے جو ان کی شان بیان کی، جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا اللہ نے حرام کیا ہے، اگر کوئی شخص والمستحل انہی کاموں کو حلال جانے تو اس پہ بھی رب رسول کی کیا ہوتی ہے؟ اب بھی کوئی ابہام باقی ہے؟ آل پاک کے لیے صرف زبان سے ان کی شان کے خلاف جملے نکالنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں ہی اگر کوئی شخص اہل بیت کے لیے بغض رکھے تو سرکار نے اس کو کہاں کا کتا فرمایا؟ جہنمی کتا ہے وہ۔ سرکار نے فرمایا، آپ جمعۃ المبارک میں حدیث سن چکے، تفسیر کبیر کے جز نمبر 27 میں یہ سرکار کی حدیث موجود ہے۔ کون سی؟ ان رجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ کعبے کا رہائشی ہو، کس جگہ کا؟ کعبے کا، ثم صام وصلى، وہی روزے رکھے، وہی نمازیں پڑھے، پھر وہی مر جائے۔ کس جگہ مر جائے؟ کعبے میں۔
फरमाया वह हुआ मुबग़िज़ुल अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ईमान से इसकी राविया जिसके सन्नत पे कलाम हो ही नहीं सकता, जिसके सन्नत पे कलाम बीवी सुने शौहर बयान करे, इसमें कोई तीसरा आएगा तो कोई सन्नत का इमाम आएगा ना। सैयदा आयशा सुनने वाली, सरकार मदीना बयान करने वाले। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने छठा काम इरशाद फरमाया वत्तारिकु लिसुन्नती, वत्तारिकु लिसुन्नती, और जो मेरी सुन्नत की तौहीन करे। यहाँ सुन्नत को छोड़ने वाला मुराद नहीं लेना, वरना तो दुनिया में मुस्लिम ही कोई नहीं नजर आएगा, वरना तो दुनिया में। यहाँ जो माना मुराद मुहद्दिसीन ने किया वो ये है कि जो सुन्नत मुबारका की तौहीन करे। वो तारिकुल सुन्नती से क्या मुराद है? लफ्जी माना अगर देखें तो माना जो मेरी सुन्नत को ना अपनाए। यहाँ तो फर्ज को कोई नहीं अपनाता, फिर क्या करेंगे? मुहद्दिसीन का ये माना नहीं, बल्कि इस जगह माना है जो मेरी सुन्नत की तौहीन करे, जो मेरी सुन्नत की। यजीद ने सुन्नत की तौहीन तो दूर की बात है, इसने फर्जों की तौहीन कर डाली है। देखे ना, शराब पी के बदमस्त होके अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर क्या कहता कि बर्बादी नमाजियों के लिए है, शराबियों के लिए। इसने फर्ज इबादत नमाज की तौहीन की है। अगर पूरी आयत पढ़ता तो फिर हर एक को समझ आ जाता कि नमाज की तौहीन नहीं कर रहा बल्कि सही मसला बयान कर रहा है। इसने आधी आयत पढ़ के अगले जुमले ना बता कि अल्लाह फरमा रहा है उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो नमाज को कज़ा करके पढ़ते हैं, जो नमाज को। इसने वो आयत न पढ़ी। पहला हिस्सा कहने लगा शराब पीने वाले के लिए कोई बर्बादी का हुक्म कुरान में नहीं आया, बल्कि किन के लिए हुक्म आया है? अस्तग़फिरुल्लाह नसीम, बताएं जो फर्ज की तौहीन करे। और इधर सरकार फरमाए जो सुन्नत की तौहीन करे। किस चीज की तौहीन करे? सुन्नत की तौहीन करे। अब बताएं ये 6 काम जो मैंने सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की जुबान में आप भाइयों तक पहुंचाए हैं, इनमें से कौन सा काम है जिसको यजीद ने किया ना हो? बोलने तो सही यार, कोई काम ऐसा है जो उसने ना किया हो? तो फिर आप भी बंदा कहे नहीं जी वो जन्नती है, तो फिर जहन्नम में कौन जाएंगे भाई? अगर ऐसे लोग ही जन्नत को जाएं तो फिर हम तुमसे पूछते हैं जहन्नम में फिर क्या रब ने पत्थरों को डालना? जहन्नम में रब ने फिर दरख्तों को डालना? जहन्नम में इंसान जाएंगे और ऐसे इंसान जाएंगे जिस तरह का यजीद था, या जो आज यजीद को अपना लीडर मानते हैं, जो आज यजीद को अपना लीडर समझ नहीं आती। इनके घर को कोई बंदा जाके फना कर दे, हाथ में गन ले ले और इनके पूरे खानदान को जाके फना कर दे जुल्म। और फिर बंदा इनके घर का जो एक बच्चे उससे पूछे तेरे नजदीक ये जनती है ना, तो क्या कहेगा? बंदा पूछे ये तेरा लीडर है ना, क्या जवाब देगा? वो क्या जवाब देगा? यही कहेगा नहीं ये जहन्नमी है, ये मेरा लीडर हो सकता। जो तेरे खानदान को ज़बह करे वो तो तुझे जहन्नमी नजर आए, जो तेरे खानदान को जुल्मन ज़बह करे वो तुझे अपना लीडर नजर नहीं आता। तेरा खानदान क्या है? पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाए, पूरी दुनिया के हमारे जैसे आम लोग एक जानिब खड़े हो जाए, मेरे सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के एक फर्द की मिसाल देता हूँ। उस बेईमान ने तो पूरे कबीले को ज़बह किया। फ़कत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल देता हूँ। मेरा ये ईमान है, मेरे इमाम की पाँव की खाक के बराबर भी हम नहीं हो सकते। जिसने उन्हें ज़बह किया, शहीद किया, वो तुझे जन्नती नजर आए, और जो तेरे घर को जुल्मन ज़बह करे वो तुझे जहन्नमी नजर आए। ये फिर उल्टी मंतिक है कि नहीं है? हालांकि मेरे या तेरे घर वालों का उनसे कोई तकाबुल हो सकता ही, वो बड़े नफूसे कुदसिया है। हमें पता नहीं है, उम्मीद तो है कि अल्लाह सरकार के तो खैर जन्नत अता करेगा, लेकिन कोई लिख के तो नहीं दे सकता कि मैं जन्नती हूं। हमें इसका पता नहीं, उम्मीद है रब चाहेगा सरकार के वसीले से दे देगा। हम किस दर्जे के हैं? और जिनको उस बेगैरत ने ज़बह किया उनकी शान देखें। सरकार फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह। तिर्मिज़ी
में सिद्दा में हदीस बाब अल-मनाक़िब में मौजूद, फरमाया लोगों मेरा हसन और मेरा हुसैन ये जन्नती नौजवानों के भी सरदार हैं। गोया ये जन्नत एक सल्तनत है, जन्नत एक इलाका है। फरमाया उस इलाके की सरदारी रब ने मेरे शहजादों को दे रखी है। जो जन्नत के सरदार हैं, जो उनको ज़बह करने वाला है, तेरे नजदीक वो जन्नती है, तो फिर तो अपने आप से पूछ, तेरा ये जो ईमान है ये यहूदियों से मिलता है या मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों से जाके मिलता है? तुझे खुद तेरा वजदान कहेगा ये मदीने के मुसलमानों जैसा ईमान नहीं है, बल्कि वहाँ तो खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर शहंशाह सदाकत रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुने, जो आपने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह कुदसिया में अर्ज़ किया था। अर्ज़ किया कि है शहजादी कुनैन, मैं और मेरी औलाद हम सब के सब आपके दर के खादिम और नौकर हैं। आप हमें जैसा हुक्म दे मैं भी उस हुक्म की तमील के लिए हाजिर हूँ, मेरी ज़ुर्रियत भी उस हुक्म की तमील के लिए। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। जो खलीफे होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो सरकार के घर वालों के नौकर और खादिम होने का दावा रखते हैं, हालांकि पूरे लोगों के उस ज़माने के मुसलमान के आप हाकिम वक्त थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। इसके बावजूद सैयदा फातिमा सरकार से निस्बत रखने वाली आपकी शहजादी को क्या कह रहे हैं? मैं भी और मेरी ज़ुर्रियत भी आपके घर के खादिम हैं। आपके घर के ऐसे लोग होते हैं ईमान वाले, ऐसे लोग होते हैं। उधर आप फारूक आज़म की तरफ जाए, फारूक आज़म ने हदीस सुनी ना सरकार से, क़यामत के दिन तमाम हस्ब व नस्ब क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इल्ला हसबी व नसबी, फरमाया मेरा हसन नसब क़यामत के दिन भी बाकी होगा। सरकार की रिश्तेदारी क़यामत के दिन भी बाकी होगी। फारूक आज़म ने सोचा कि अब सरकार की ज़ुर्रियत में से किसी औरत से, किसी सैयदादी से निकाह करना चाहिए, ताकि इनकी बरकत से हमारा नसब भी उस दिन बहाल रहे। शियो तुम्हारी किताब है, अनवार नुमानिया है, जल्द नंबर 1 है। शियो तुम्हारी किताब है, अल-फुरू मिन अल-काफ़ी है, बाबुल निकाह है, तुम्हारे बलों ने लिखा है। सैयदना फारूक आज़म मौला खैरात की बारगाह में अर्ज़ की हुज़ूर इस हदीस पर अमल करने की गर्ज से कि चलो मेरा रिश्ता भी उस दिन ना टूटे, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। आपकी शहजादी उम्मे कुलसूम, जिनके बाप का नाम अली अल मुर्तज़ा है, जिनकी वालिदा का नाम सैयदा खातून फिरदौस फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जिनके भाइयों का नाम इमाम हसन और हुसैन है, मैं उसके लिए अपना रिश्ता लेके आया हूँ। मौला कायनात ने फरमाया भाई उमर, मैं मशवरा करके आपको बताता हूँ। आपने घर वालों से मशवरा किया और हजरत सैयदना फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने पैगाम भेजा कि हम इस बात पे एग्री हैं, हम अपनी शहजादी का निकाह आपसे करने के लिए तैयार हैं। फारूक आज़म इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद मौला कायनात के घर में निकाह कर